عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حامیم اسم اللہ العظم، حامیم اسم اعظم ہے۔ یہ جتنے بھی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، بعض تفاسیروں میں آپ کو ان کے محتمل جو ہے معنی، ان کے مصداقات ملیں گے، لیکن صحیح قوی اور راجح بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اللہ عالم ان کی مراد صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست ہے، العلیم ہر چیز کے حال کو جاننے والا ہے۔ تنزیل کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کیفیت نزول، یہ کل اس پہ بات کی تھی میں نے۔ الکتاب کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بیان منزل، من اللہ بیان منزل۔ اوپر آ جاؤ ذرا، ایک اور بات لکھی ہے، تمہید مشتمل بر 4 عنوانات۔ تمہید میں کتنے عنوان آئیں گے؟ 4۔ اوپر لکھا ہے تمہید عنوان اول و دلیل وحی۔ یہاں سے عنوان اول کا بھی بیان ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا عنوان اول کا حاصل یہ ہے کہ یہ حکم نامہ بڑے غالب اور بادشاہ کا ہے، جو اس حکم نامے کو مانے گا اس کے لیے غافر الذنب، قابل التوب اور ذی الطول ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے شدید العقاب ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو جی؟ تنزیل کے اوپر حاشیہ نمبر 1 دیکھو ذرا، او اوپر لکھا ہے مصدر بمانا مفعول، پڑھو ذرا، مصدر بمانا و اضافت صفت بسوئے موصوف۔ تنزیل مصدر بمانا مفعول ہے، ایل منزل، ایل، اور موصوف بسوئے صفت ہے، ایل کتاب المنزل، ایل کتاب اصل تو یہ تنزیل بمانا منزل کے الکتاب کی صفت ہونا چاہیے تھا، اور الکتاب موصوف، اور معنی عبارت بنے گی الکتاب المنزل، لیکن اس کو صفت کی بجائے مصدر بنا کے صفت کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تنزیل الکتاب، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ اور فائدہ نمبر 3 ذرا دیکھو، علم باللہ کے 2 شعبے ہیں۔ علم باللہ کے کتنے شعبے ہیں؟ 2 شعبے ہیں۔ ایک ہے قدرت کاملہ، ایک کیا ہے؟ قدرت کاملہ، اور دوسرا ہے علم کامل۔ علم باللہ کے کتنے شعبے ہیں؟ 2، لکھی ہوئی ہر چیز آپ پر حاشیے آپ کے پاس۔ علم باللہ کتنے شعبے ہیں؟ 2۔ ایک ہے قدرت کاملہ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی قدرت کامل ہے، جس کی قدرت کامل ہے، اس کی قدرت سے کوئی مقدور کا کوئی فرد باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ای لا قدیر الا اللہ، اللہ کے علاوہ قدرت کاملہ کا مالک کوئی نہیں۔ تو العزیز میں علم باللہ کے شعبہ اولا قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے، اور العلیم میں علم باللہ کے شعبہ ثانی علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی قدرت بھی کاملہ ہے اور علم بھی کامل ہے۔ جب ایسی کمال قدرت اور کمال علم اللہ کا خاصہ مختصہ ہے تو معلوم ہوا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الغالب الذی، ای القادر الذی لا یساوی احد فی القدرہ، قدرت اور کمال قدرت میں اس کے ساتھ کوئی مساوی نہ ہو۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی مثل نہ ہو، لا مثل لہ۔ العزیز زبردست، العلیم بخشنے والا گناہوں کا، بخشنے والا، وقابل التوب، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا توبہ کو، شدید العقاب، سخت پکڑ والا، ذی الطول، کیا لفظ ہے جی؟ ذی الطول، قدرت والا، ذی الطول وسعت والا، ذی الطول فضل و احسان والا،
لا الہ، نتیجہ ہے جی جب وہ غافر بھی ہے، قابل بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذی طول بھی ہے اور کوئی بھی نہیں، تو نتیجہ نکلا لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے سب کا، اسی کی طرف لوٹنا ہے جی سب کا۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، وہ سمجھ رہے ہو؟ او حاشیہ نمبر 4 پڑھو ذرا، لمن قال لا الہ الا اللہ، بخشنے والا ہے گناہ کس کے؟ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، یعنی توحیدیوں کے گناہوں کو کیا کرتا ہے جی؟ بخشتا ہے۔ دوسرا معنی عمن قال لا الہ الا اللہ، ان سے گناہوں کو بخشتا ہے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے جیم کے ساتھ؟ تو کیا مطلب بنے گا لمن لا یقول لا الہ الا اللہ؟ کہ ان کے لیے گناہ بخشنے والا ہے جو لا الہ الا اللہ کہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ بھئی جو لا الہ الا اللہ کہیں ہی نہیں ان کے لیے کیسے غافر ہے؟ وہ سمجھے ہو؟ لہذا یہ جو لا لکھا ہے نا یہ غلط لکھا ہے، اصل عبارت ہے لمن یقول لا الہ الا اللہ، لمن یقول لا الہ الا اللہ، ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے جو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے ہو جی؟ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے کسے؟ توبہ کو، قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے، زبردست قسم کی پکڑ والا ہے، ذی طول، ذی طول، حاشیہ 8 دیکھو ذرا، ذی السعۃ فی الامور کلھا، سارے کاموں کے اندر اس کی وسعت ہے، یعنی اس کو پکڑنے اور بخشنے کی دسترس ہے۔ دوسرا معنی ایل انعام الواسع، ذی طول کا معنی وسیع انعامات کرنے والا ہے۔ ذی طول کا ایک معنی انعامات کرنے والا، اور ذی طول کا دوسرا معنی وسیع قدرت والا ہے۔ کیا ہے جی؟ اب خیال کرو، صفات دو قسم ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے صفات جمالیہ جن میں اللہ کے جمال کا ذکر ہوتا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، اور ایک ہوتی ہیں صفات جلالیہ جن میں اللہ کے جلال کا بیان ہوتا ہے، غضب کا بیان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ اب اشکال ہے یہاں پر کہ یہاں 4 صفتیں ذکر کی، کتنی اس آیت میں؟ غافر الذنب یہ صفت نمبر 1، یہ کون سی ہے صفت؟ قابل التوب یہ بھی کون سی ہے صفت؟ شدید العقاب یہ صفت، اور ذی الطول یہ صفت جمالیہ۔ تو سوال ہے کہ ادھر بھی 2 صفات جمالیہ اور ادھر بھی ایک صفت جمالی، درمیان میں کھڑی ہے صفت جلالیہ، تو صفت جلالیہ کو صفات جمالیہ کے درمیان میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ درمیان میں لانے کا حاشیہ نمبر 7 دیکھو، جواب لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، دیکھ رہے ہو؟ اورد صفت الجلالیہ، وارد کیا صفت جلالیہ یعنی شدید العقاب کو، بین الصفات الجمالیہ، صفات جمالیہ کے درمیان، اشارہ اس بات کی طرف الی غلبت رحمتہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر کیا ہے؟ وہ غالب ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ ماقبر کے لیے کیا ہے جی؟ نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی، الیہ المصیر، اس ہی کی طرف لوٹنا ہے، الیہ المصیر، لا الہ غیرہ، کسی اور کی طرف نہیں لوٹنا۔ ما یجادلو، نیچے کیا لکھے عنوان ثانی، ایک عنوان آپ کے سامنے بیان ہو گیا، سمجھا کرو بات کو۔ عنوان کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن حکم نامہ ایسے حاکم اور بادشاہ کا ہے، اگر مانو گے تو تمہارے لیے وہ غافر بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، اور اگر نہ مانو گے تو شدید العقاب ہے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ اور وہ حکم نامہ، اس حکم نامے کا خلاصہ ہے لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔
اب ما یجادل کے نیچے لکھا ہے عنوان دوم، عنوان ثانی، دیکھ رہے ہو؟ عنوان ثانی کیا تھا؟ کل میں نے 4 عنوان بیان کیے تھے۔ دوسرا عنوان یہ تھا کہ قرآن یا اس حکم نامے کا انکار وہی کرے گا جو مجادل اور کافر ہوگا، جو مجادل اور کافر ہوگا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ حاشیہ نمبر 11 دیکھ لو، وہاں لکھا ہے یعنی حکم نامہ ایسا حق اور ظاہر باہر ہے کہ اس میں معاند جدال کرے گا، باقی سب مان لیں گے۔ ما یجادلو، نہیں جھگڑتے، ما یجادلو کیا منع کر رہا ہوں؟ نہیں جھگڑتے، فی آیات اللہ، فی اللہ کی آیتوں میں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں۔ اور ما یجادلو کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نمبر کیا لکھا ہے؟ 13 نمبر کیا لکھا ہے؟ میری طرف دیکھو، پھر حاشیہ پڑھتے ہیں، فائدہ سمجھو۔ جدال بر 2 قسم است، جدال بر، ہاں، جدال حق اور جدال باطل۔ ایک ہے جدال حق، ایک ہے جدال حق جو محمود ہے، اور ایک ہے جدال باطل جو مذموم ہے۔ ایک ہے جادلہم باللتی ہی احسن، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے میرا نبی ان کے ساتھ جھگڑ، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کار اس طریقے پر جو طریقہ احسن ہے۔ تو یہ جدال للحق ہے، یہ جدال اور ایک ہے حق کے خلاف لڑنا، تو یہ جدال للباطل ہے، یہ جدال حاشیہ نمبر 13 دیکھ لو۔ جدال 2 قسم ہے، اول جدال مذموم یعنی فی الحق، یعنی ہاں حق میں لڑنا، جو یہاں مراد ہے بقرینہ وجادلوا بالباطل، اگے آ رہے ہیں وجادلوا بالباطل۔ دوم محمود یعنی جدال للحق، جس کا ذکر ہے وجادلہم للتی ہی احسن میں۔ سمجھ گئے ہو فائدے کو؟ فی آیات اللہ، فی، سوال ہے یہاں پر فی ہے ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ فی ہے ہونا چاہیے تھا، فی آیات اللہ اس میں ظاہر کو کیوں لایا گیا؟ سوال کو سمجھو جی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ آیات کو ذکر کیا گیا وضاحت و شرافت کے لیے، آیات اس میں ظاہر کو لایا گیا وضاحت و شرافت کے لیے۔ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا ما یجادل فی ما یجادل فی ہے الا الذین کفروا، لیکن لایا گیا ما یجادل فی آیات اللہ۔ تو آیات اللہ اس لیے لایا گیا تاکہ آیات کا ذکر کیا جائے وضاحتاً و شرافتاً۔ حاشیہ نمبر 12 دیکھ لو، اصل میں فی ہے کہنا تھا، اصل میں یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، وضاحت و شرافت حکم نامہ کے لیے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ کفروا جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جو کفر پر، ہاں کفروا کا معنی لکھا ہے، اور نیچے آؤ چھوٹی جہاں لکھائی ہے حاشیہ نمبر 14 دیکھ رہے ہو، وہ چھوٹی لکھائی ہے پہلی لائن پر، ای سطر الحق کا عنادن، جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق پہ پردے ڈال دیے، حق کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ یقول تعالی ذکرہ ما یخاصم فی حجج اللہ و ادلتہ علی وحدانیتہ بالانکار لہا الا الذین جحدوا توحیدہ۔ اد ابن جریر، اس آیت کا معنی حافظ ابن جریر نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں جھگڑتے اللہ کی حجتوں میں اور دلیلوں میں جو اس کی وحدانیت پر ہیں انکار کے ساتھ، مگر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس کی توحید کا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، فلا یغررک نیچے کیا لکھے؟ منکرین کی اصلاح کا طریقے۔ بات سمجھو نا، ہم نے پڑھا تھا اصطلاحات میں منکرین کی اصلاح کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حقارت دنیا، نمبر 1 حقارت، اللہ دنیا کی حقارت بیان کرے گا، اور دنیا کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے تم مشرک اور کافر بن رہے ہو۔ نمبر 2 اللہ کہے گا کہ اس دنیا کے ساتھ عشق کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، تو یہ طریقے دوم ہوگا۔ اور نمبر 3 کہ آخرت میں بھی عذاب دوں گا، تو یہ طریقے سوم ہوگا۔ تو منکرین کی اصلاح کے 3 طریقے اب یہاں پر آ رہے ہیں، اس لیے فلا یغرر کا نیچے لکھا ہے منکرین کی اصلاح کا طریقے اول۔ سمجھو میری طرف دیکھو بات کو، اللہ کہتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، قرآن میں نہیں جھگڑتے مگر کافر،
اب سوال تھا، اللہ پاک یہ ہیں بھی قرآن کے منکر، ہیں بھی مشرک کافر تیرے باغی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سارا مال، ساری دولت، کوٹھیاں، بنگلے، عہدے، کرسیاں، قسم قسم کے کھانے، زرق برق لباس، یہ سب کچھ تو اللہ پاک ان کے پاس ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے لوگوں کو دھوکا لگ سکتا تھا، تو اللہ نے فرمایا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، خبردار تجھے ان کا شہروں میں آنا جانا دھوکے میں نہ ڈالے، کبھی ایک ملک جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور تو صوفی ہے، تیرے پاس ترنول تک کے آنے جانے کا کرایہ نہیں ہے، تو فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، جہازوں میں سفر کرنا، شہروں کے سفر کرنا، یعنی مالدار ہونا تجھے کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے ہو؟ تو اس کے اندر کیا گیا؟ منکرین کی اصلاح کا طریقے اول، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا یغرر کا، بس نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلبہم آنا جانا ان کا، تقلبہم آنا فی البلاد شہروں میں، نیچے لکھا ہے امن و امان با حظوظ دنیاوی یا تجارت و حکومت، کہ وہ امن امان میں بھی ہیں اور ان کے پاس دنیاوی لذتیں بھی ہیں، جیسے تجارت بھی ہے اور حکومت بھی ہے۔ وہ بندہ شہر شہر جو پھرتا ہے تو وہی پھرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا، غریب بندہ تو نکل نہیں سکتا گھر سے۔ تو یہ منکرین کی اصلاح کا طریقہ اول آ گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، خیال کرو اوپر کیا لکھا ہے؟ اصلاح کا طریقے ثانی، یعنی دنیا میں بھی عذاب دوں گا۔ کیا معنی؟ ان سے پہلے قوم نوح نے اور باقی جماعتوں نے بھی دنیا کی وجہ سے میری توحید کو ٹھکرایا تھا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم نے ان کو، تو یہ ہلاکت دنیا میں ہوئی یا آخرت میں؟ دنیا میں، تو معلوم ہو اللہ بتانا چاہتا ہے تمہیں بھی دنیا کے اندر عذاب دے سکتا ہوں، بعد آ جاؤں۔ کذبت قبلہم، کذبت نیچے لکھے سبب عناد، سبب، ہاں یا ایک فائدہ اور سمجھو، جاگ رہے ہو؟ سبب عناد، او نیچے لکھو اسباب ثلاثہ، عشی نمبر 15 دیکھ رہے ہو؟ اسباب ثلاثہ، آگے لکھا ہے تکذیب حق، نمبر 2 توہین رسل، نمبر 3 مجادلہ بالباطل۔ بات سمجھو ذرا، جب بھی کوئی داعی حق آیا، جب بھی کوئی داعی، تو اس دور کے کافروں نے 3 کام کیے، وہی 3 کام کر رہے ہیں اور وہی 3 کام آئندہ بھی کریں گے۔ نمبر 1، پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ ہے تکذیب حق، وہ ہے تکذیب حق، حق کی انہوں نے تکذیب کر دی، ہم تیری توحید والا مسئلہ نہیں مانتے، تیری دلیلیں بھی نہیں مانتے، تو پیش کر جتنی اللہ کی توحید پہ قرآنی آیتیں پیش کرتا ہے، تو پیش کر کے تھک جائے گا، ہم نے تیرا مسئلہ کوئی نہیں ماننا، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ رہا ہر دور کے کافروں کا وہ ہے تکذیب حق۔ دوسرا جو طریقہ رہا وہ ہے توہین رسل و قتل رسل۔ جب اس سے کام نہیں چلتا تھا نا، تکذیب سے، تو دوسرا وہ ہتھ کنڈا کیا اپناتے تھے کہ اس رسول کے قتل اور توہین کی کیا کرتے؟ کوششیں کرتے۔ توہین کے کئی طریقے ہوتے، کبھی اس کو کہتے یہ ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا، اور بعض اوقات تو اتنے گر جاتے کہ اس نبی کے، اس داعی توحید کے گھر والوں پہ تہمتیں لگانے پر اتر آتے ہیں، تو یہ سارا توہین رسل میں ہے۔ اور بعض اوقات اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا شعبہ ہے توہین رسل و قتل رسل۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جدال بالباطل، جدال بالباطل، کہ اپنی جھوٹی روایتیں، حقائقیں، قصے، کہانیاں، خوابیں لے کر حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جھوٹی دلیلوں سے قرآن کی سچی دلیلوں کے جوابات دینے کی کیا کرتے ہیں جی؟ کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس لکھا ہے جی کذبت کی نیچے لکھا ہے سبب عناد، سبب
عناد، اس پہ ساتھ لکھ لو سبب اول بھی لکھ لو، سبب عناد اول. ہمت کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب دوم. ہمت کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب. اور وجادلو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سوم جدال بالباطل. سمجھ گئے جی؟ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے. نیچے کیا لکھا ہے؟ دین حق کو. قوم نوح، قوم نوح والاحزاب، حضرت نوح کی قوم نے، والاحزاب اور دیگر قوموں نے، اور دیگر قوموں نے بھی جھٹلایا. نیچے لکھا ہے یعنی جدال کی وجہ سے معاندین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا. تو یہ کون سا آ گیا طریقے دوم، اصلاح کا طریقے دوم. اچھا جی، والاحزاب، اچھا جی، من بعدہم، اور ان کے من بعدہم ان کے بعد، وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم اپنے رسول کے بارے میں، لیاخذوا کہ اس کو کیا کر لیں؟ پکڑ لیں. اس کو کیا کر لیں؟ کیوں پکڑ لیں؟ او اگلے صفحے کی پہلی لائن پہ یہ حاشیہ لگا ہوا ہے، تاکہ پکڑ کر قتل کر دیں، از قتادہ، یا جلا وطن، یا قید کر دیں. پکڑ لیں اور پکڑ کے قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں. ومنہم من قتل رسولہ. ٹھیک ہوگی یہ بات جی؟ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں تاکہ اس کو پکڑ لیں، پکڑ کر قتل کر دیں، قید کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا جلا وطن کر دیں. وجادلوا، سوم جدال بالباطل، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جدال کیا ساتھ باطل کے. لیدہزوا کے نیچے کیا لکھے؟ غرض مجادلہ. کیوں وہ جدال کر رہی ہیں؟ لیدہزوا بہ الحق کا، تاکہ مٹا دے اس اپنے جھوٹے مجادلے کے ساتھ الحق کا، سچے مذہب کو. فَأَخَذْتُهُمْ، پس اللہ کہتا ہے میں نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسی تھی میری پکڑ، پس کیسی تھی میری پکڑ. اب ایک بات سمجھو ذرا، او پچھلی سفر کی آخر میں آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہے تحقیق الشیخ. کیا لفظ لکھا ہے؟ تحقیق الشیخ. حضرت رحم اللہ کی اس تحقیق کا حاصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں. میری طرف دیکھو کتنی ہیں؟ ایک ہے تکذیب، ایک ہے توہین، اور ایک ہے جدال بل. فرماتے ہیں یہ جو پہلی چیز ہے نا تکذیب، اس تکذیب کی وجہ سے غضب الہی تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ موجب عذاب نہیں. یہ موجب، صرف اس تکذیب کی وجہ سے اللہ کسی قوم، یہ اللہ کے غضب کا موجب بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا موجب بھی ہے. اس حاشیے کو دیکھ لینا ذرا، آسان ہے. آگے آ جاؤ. بالباطل پر کیا لکھا ہے جی؟ پڑھو بڑھو، کیا لکھا ہے؟ شبہات واہیہ، شبہات بےہودہ از فتح الرحمن. یعنی فتح الرحمن کی عبارت ہے کہ جادل بالباطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بےہودہ شبہات کو لے کر ضد کرتے تھے. تائید ثانی، تخاصم الرسل بالشرک، انہوں نے بحثیں کی رسولوں کے ساتھ ساتھ شرک کے. تو الباطل سے مراد ان کے شبہات واہیہ، موضوع من گھڑت روایتیں، حکایتیں، خوابیں وغیرہ سب اس میں داخل ہیں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، کذالک کے نیچے کاف کون سا ہے؟ کاف تعلیلیہ. کہا تھا نا جی کذالک کبھی تشبیہی آئے گا، کبھی تعلیلی آئے گا، اور کبھی بیان کمال کے لیے آئے گا. تو یہ کاف تعلیلیہ ہے بمعنی لام کے، ای لذالک الجدال. اور پچھلی آیت میں تھا نا وجادلوا بالباطل، انہوں نے جدال کیا ساتھ باطل کے. اب اللہ کہتا ہے اسی جدال کی وجہ سے حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، ثابت ہو چکا تیرے رب کا فیصلہ کافروں پر. کون سا فیصلہ؟ انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ جہنمی ہیں. سمجھ گئے بات کو جی؟ اب اوپر کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ منکرین کی اصلاح کا طریقے ثالث. اور تیسرا طریقہ کیا تھا؟ کہ دنیا میں بھی عذاب دوں گا، اور پھر فرمایا آخرت میں بھی عذاب دوں گا. تو یہ جو حقت کلمت ربک کا، اس کے بعد فرمایا انہم اصحاب النار، تو یہ کون سا عذاب ہے؟ آخرت کا عذاب ہو گیا. سمجھ گئے بات کو؟ الذین، اللہ
زینا. نیچے کیا لکھا عنوان ثالث. تیسرے عنوان کا حاصل کیا تھا سمجھو. تیسرے عنوان کا حاصل یہ تھا کہ جو لوگ اس حکم نامے کو مان لیں گے وہ اتنی عظمت والے ہو جائیں گے کہ حملۃ العرش فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. حملۃ العرش فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الذین یحملون العرش. عنوان ثالث الذین وہ لوگ یحملون العرش جو اٹھائے ہوئے ہیں کس کو جی عرش کو. مراد ملائکہ ہیں. مراد ملائکہ ہیں. ومن حولہ اور وہ جو عرش کے اردا گرد ہیں کیا کرتے ہیں جی یسبحون بحمد ربہم تسبیح کرتے ہیں. یسبحون تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم ساتھ اپنے رب کی تعریفوں کے. تسبیح کہتے ہیں تنزیہ اللہ تعالی عما لا یلیق بہ اللہ کو پاک گرداننا ان امور سے جنس جو اللہ کے لائق اور مناسب نہیں. تو تسبیح کرتے ہیں اللہ پاک کی. اچھا جی حمد کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات کمال کو ثابت کرنا. تو یسبحون بحمد ربہم تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ساتھ اس کی تعریفوں کے. ویؤمنون بہ اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. ایمان لاتے ہیں جی. اب یہاں پر ایک سوال ہے. پہلے اللہ نے فرمایا وہ جو حملۃ العرش فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں تحمید بھی, اور پھر فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. سمجھو بات کو. یہاں یؤمنون بِهِ کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ تسبیح بھی کر رہے ہیں اور حمد بھی کر رہے ہیں تو تسبیح اور تحمید وہی کرتا ہے جو پہلے سے کیا ہو مومن ہو. تو جب وہ ہیں ہی مومن تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. اور بھی کئی جواب دیے گئے ہیں لیکن جو دل لگتی بات ہے اور صحیح بات ہے اس کو سمجھو. وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا نا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں تحمید بھی کرتے ہیں. تو اب اس سے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی جو عرش کو اٹھائے کھڑے فرشتے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کو یوں کر کے کیا کر لیتے ہوں گے دیکھ لیتے ہوں گے. وہ جو عرش کو اٹھا کے کھڑے جو ہیں اور ثم استوى علی العرش اللہ اس عرش پہ مستوی ہے کما یلیق بے شانہ. اور سمجھ رہے ہو سوال کو؟ تو سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ وہ تو پھر ہر وقت اللہ کو کیا کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے. انہوں نے تو اللہ کو دیکھ لیا ہوگا. فرمایا خبردار وَيُؤْمِنُونَ بِهِ دیکھا انہوں نے بھی نہیں وہ بھی اللہ پہ ایمان بالغیب لائے ہوئے ہیں. اللہ کو دیکھا انہوں نے بھی نہیں وہ بھی اللہ پر ایمان بالغیب لائے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو جی. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ فرشتے ایمان لاتے ہیں ساتھ اس اللہ پاک کے یعنی وہ بھی اللہ پر ایمان بالغیب لائے ہوئے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یعنی فرشتے کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کرتے وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. دیکھو ذرا حاشیہ نمبر 6 حاشیہ نمبر 6 دیکھ رہے ہو. نا مشرکین کے لیے جو ملائکہ کو پوجتے ہیں چے جائے کہ ان کی مرادیں پوری کریں. چے جائے کہ ان کی مرادیں پوری کریں. یہ جو یؤمنون بھی تھا نا جی یہ آپ کے پاس حاشی پہ بھی سوال لکھا ہوا ہے. سوال دیکھ رہے ہو؟ تسبیح تحمید کے بعد ایمان کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر بھی 3 جواب دیے گئے کہ اول کہ بھی کا مرجع کیا ہے یؤمنون بھی کی ہی ضمیر کا مرجع کتاب ہے کہ وہ کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ ایمان کی بات نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں ایمان کو ذکر کیا گیا شرافت اور فضیلت ایمان کی وجہ سے. اور تیسرا عیب بصائرہم. اچھا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور دعائے مغفرت کرتے ایمان والوں کے لیے. تمہید دعا کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ اے ہمارے ربا وسیع ہے تو ہر چیز کو رحمت کے اعتبار سے وعلماً اور علم کے اعتبار سے. تیری رحمت بھی ہر چیز کو وسیع ہے تیرا علم بھی ہر چیز کو وسیع ہے. حاشیہ 7 دیکھو علماً پہ لگا ہے
تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور ہر درد مند کے درد سے واقف ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے شرک سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ یہ ایک دو چیزوں کو ساتھ یاد رکھنا، آگے آ رہا ہے ایک فائدہ۔ فاغفر کے نیچے کیا لکھے؟ دعا اول مغفرت ذنوب۔ فرشتے حکم نامہ ماننے والوں کے لیے 4 دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 4 دعائیں۔ اگلے صفحے حاشیے پہ آؤ، پہلا حاشیہ کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 حفاظت از عذاب اصغر یعنی دنیاوی عذاب، و اکبر یعنی اخروی عذاب، و داخلہ جنت۔ یہ 4 دعائیں فرشتے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو موحد ہیں۔ تو اب دعا اول لکھا ہے آپ کے پاس، فغفر کے نیچے دعائے اول مغفرت ذنوب، ان 4 میں سے پہلی آ گئی نا، وہاں مغفرت لکھا تھا۔ فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے پیروی کی تیرے راہ کی، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ دعائے دوم، دعائے حفاظت از عذاب قبر جو مقتضا ہے مغفرت کا، حفاظت از عذاب اکبر جو مقتضا ہے مغفرت کا۔ ربنا اعادہ بود عہد، اعادہ بود، اور اوپر کھڑا تھا نا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، پھر درمیان میں فغفر ایک دعا آئی، وقہم پھر دوسری دعا آئی، تو فاصلہ لمبا ہو گیا۔ تو اب اس فاصلہ لمبا ہونے کی وجہ سے اب آگے اعادہ بود عہد ربنا کو دوبارہ لایا گیا۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے پالنہارا داخل کر دے انہیں، باغات میں، ہمیشگی کے باغات میں، التی وعدتہم، جو وہ باغات جن کا تو نے ان سے کیا کیا تھا؟ وعدہ۔ ادخلہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دعائے سوم، داخلہ جنت۔ یہ تیسری دعا ہے فرشتوں کی۔ اور التی، وہ باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر۔ ومن صلح، اور جن کے آبا، ازواج اور ذریات، ان کے والدین، بیویاں اور اولاد، ومن صلح، اگر ان میں سے بھی کوئی جنت کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی موحد ہے، مشرک نہیں، لیکن اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کی نیکیاں اور اس کے درجے بھی کم ہیں، تو اللہ مہربانی کر اس کے خاندان اور رشتہ داروں کو جو گناہگار ہیں موحد لیکن ہیں جنت کے نیچے والے درجوں میں، ان کو بھی نیچے کو سے اٹھا کر اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ حاشیہ دیکھو ذرا، حاشیہ نمبر 8 دیکھ رہے ہو؟ تحقیق شیخ، یعنی انسان کی تبلیغ پر اس کے اہل و عیال نے جب ضد نہ کی اور ایمان لے آئے تو ان کا یہ ایمان بالتبع قبول فرمایا۔ ومن صلح، اور جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے آبا سے، نیچے کیا لکھا ہے؟ جنت کی، یعنی مومن ہے، اگرچہ ان کے درجے کے نہیں، اور نیچے اگرچہ ان کے درجے کے نہیں۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، یہ اس کی تائید ہے، وازواجہم، بیویوں اور اولاد، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو العزیز زبردست بھی ہے، الحکیم اور حکمتوں والا بھی ہے۔ نیچے لکھا کسی کو تابع کسی کو متبوع بنا کر داخل کر سکتا ہے۔ وقہم السیئات، اور بچا لے ان کو دنیا کی تکلیفوں سے، بچا لے ان کو۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ حفاظت از عذاب اصغر، حفاظت عذاب، اور 4 پورے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ سب سے پہلا تھا او فاغفر کے نیچے، دوسرا تھا وقہم کے نیچے، تیسرا تھا ادخلہم کے نیچے، چوتھا کھڑا ہے حفاظت از عذاب اصغر، بچا لے ان کو دنیاوی تکلیفوں سے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو بچا لے گا تکلیفوں سے اس دن، نیچے لکھا ہے فی الدنیا او فی الآخرہ، فقد رحمتہ وذالک، کیا لفظ ہے جی؟ اور یہ کیا، یہ جو 4 دعائیں ہیں جس کے حق میں یہ 4 دعائیں کیا ہو گئیں؟ قبول ہو گئیں۔ نمبر 1 مغفرت ذنوب، نمبر 2 حفاظت از عذاب اکبر، نمبر 3 حفاظت از عذاب اصغر، اور نمبر 4 دخول جنت مع الآباء والازواج والذریہ۔ جس کو یہ 4 نعمتیں مل گئی نا،
اللہ کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی، یہ ہے کامیابی بڑی، کمال ہے جی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اوپر کیا لکھا ہے؟ برائے ازدیاد حسرت و ندامت، یہ آیت کو عنوان آ گیا۔ کیا معنی؟ قیامت کے دن اللہ ان سے یہ بات کرے گا کہ دنیا کے اندر اور مشرکو کافرو، جب تمہارے سامنے اذ تدعون فتکفرون، جب تمہارے سامنے میری توحید بیان ہوتی تھی تو تم آگے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ اس وقت مجھے بھی غصہ چڑھتا تھا۔ جب یہ جہنم جائیں گے نا تو یہ جہنمی اپنے آپ پر بڑے غصے میں ہوں گے، اور اتنے غصے میں ہوں گے کہ اپنے پوروں کو کاٹ کاٹ کے عزو علیہا بن نواجز، وہ اپنے پوڑوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں گے۔ تو کھا رہے ہوں گے، اس حال میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو کہے گا آج تو تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر، لیکن میں اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ کب؟ جب دنیا میں تمہارے سامنے میری توحید کا مسئلہ پیش کیا جاتا تھا فتکفرون، تم فوراً اس کا انکار کر دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہو آیت کو؟ پہلے مضمون آیت کا سمجھو، پھر دو اشکال ہیں۔ ان الذین کفروا، نیچے کیا لکھا عنوان رابع، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے، ینادون، آواز دیے جائیں گے، اور جب جہنم میں پڑے ہوں گے نا ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ، البتہ غصہ اللہ کا، اکبرو، بہت بڑا تھا، من مقتکم، بمقابلہ تمہارے غصے کے، انفسکم، اپنے آپ پر، اور من مقتکم کے اوپر کیا لے گا؟ حتی اکلوا اناملہم من المقت، اور جہنم میں پڑے جب وہ اپنے آپ پر غصہ ہوں گے تو اپنے پورے کھا جائیں گے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے تو فتکفرون، تم فوراً کیا کر دیتے تھے؟ کفر کر دیتے تھے۔ آیت کا مضمون سمجھ گئے ہو؟ جہنم میں کافر پڑا ہوگا تو اسے اپنے آپ پر بڑا غصہ آ رہا ہوگا، تو اللہ آواز دے گا، اور کافرو آج تمہیں اپنے آپ پر بڑا غصہ آ رہا ہے اور اپنے پوروں کو کھا رہے ہو، دنیا میں خدا کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ کب؟ اذ تدعون فتکفرون، جب تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم آگے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ اتنی سی بات تو ہو گئی، آیت حل ہے۔ لیکن اب دو سوال ہیں یہاں پر، آپ خیال کریں، سمجھے تب میں سمجھاؤں۔ کتنے سوال ہیں؟ سوال یہ ہے، میری طرف دیکھو، آیت میں دیکھو، آیت میں دیکھو، یہاں لفظ کہا ہے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، یہ انفسکم معمول ہے، انفسکم کیا ہے؟ اور اسے عامل چاہیے۔ اب اس کا عامل کسے بنائیں؟ کیونکہ ماقبل کے اندر دو مصدر ہیں۔ کتنے مصدر ہیں؟ ایک مصدر ہے لمقت اللہ، اور ایک مصدر ہے من مقتکم۔ تو مقتکم کہتا ہے اس کو میرا معمول بناؤ، اور مقت اللہ کہتا ہے اس کو میرا معمول بناؤ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کو ہم کس کا معمول بنائیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ انفسکم من مقتکم اس مصدر ثانی کا ہی معمول ہے، اور پہلے کے لیے ہم معمول کیا نکالیں گے؟ مقدر نکالیں گے۔ پہلے کے لیے ہم معمول کیا نکالیں گے؟ مقدر نکالیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا، لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا اکبرو، لکھ لو شیٹ پہ، لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا، پوری عبارت بلکہ لکھ لو، میں لکھواتا ہوں پھر دونوں اشکال حل ہو جائیں گے۔ میں جس طرح لکھواتا ہوں پوری لکھو عبارت۔ تقدیر لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا اکبر لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا
اکبر اذ تدعون فتکفرون، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون من مقتکم انفسکم، من مقتکم انفسکم لکھ گیا تو میں آگے چلوں پھر. لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا اکبر اذ تدعون الی الایمان فتکفرون من مقتکم انفسکم. دیکھ رہے ہو میری طرف دیکھو ذرا بات کو سمجھو. سوال تھا کہ انفسکم اس کا عامل کون ہے. ہم نے کہا جو انفسکم مذکور ہے نا اس کا عامل تو ہے مم مقتکم، اور جو پہلا لمقت اللہ میں عامل ہے اس کے لیے معمول ہم نے کیا نکال دیا؟ مقدر. لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا اکبرو. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا سوال ہے کہ اذ تدعون کس کے متعلق ہے؟ اذ تدعون یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ظرف ہے. یہ ظرف کس کے متعلق بناتے ہو؟ جواب نمبر ایک اذ تدعون مقت اول کے متعلق ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اذ تدعون مقت اول کے متعلق ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے. جواب اول کہ اذ تدعون کا تعلق مقت اول کے ساتھ ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے ہے. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھو نا، ایک ہے لمقت اللہ، اللہ کا غصہ. تو اللہ غصہ کب ہوا کرتا تھا؟ جب یہ دنیا میں توحید کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو یہ بھی دنیا ہے، اور لمقت اللہ یہ بھی کہاں تھا؟ دنیا میں. تو اس لیے میں نے آپ کو عبارت لکھا دی لمقت اللہ انفسکم فی الدنیا اکبر. آگے کیا لکھا ہے؟ اذ تدعون الی الایمان. تو اذ تدعون الی الایمان کو ہم نے لگا دیا لمقت اللہ کے ساتھ، کیونکہ دوسرے میں مقتکم کے ساتھ تو لگ ہی نہیں سکتا نا، چونکہ اذ تدعون کا تعلق ہے دنیا والے مقت کے ساتھ جو کہ مقت اول ہے لمقت اللہ، اور دوسرا جو من مقتکم انفسکم ہے اس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. تو آخرت کے اندر تو اذ تدعون الی الایمان نہیں، اذ تدعون الی الایمان تو دنیا میں تھا. سمجھے بات کو؟ لیکن اس پر ایک اشکال ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پر کیا ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے مقت اللہ یہ مبتدا ہے، مصدر مضاف ہے اللہ کی طرف، اور مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور اکبر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اکبر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور اذ تدعون متعلق جو ہے یہ خبر کے بھی بعد ہے، یہ خبر کے بھی بعد ہے. سمجھو، لمقت اللہ یہ مبتدا ہے، مصدر مضاف ہے مقت، اور مضاف مضاف الیہ مبتدا ہوئے. اکبر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور اذ تدعون الی الایمان یہ متعلق ہے مقت کا، لیکن مقت کی خبر سے مؤخر ہے. مقت کی خبر سے، گویا کہ مقت مصدر کے معمول یعنی ظرف، اور اس کے درمیان واسطہ آ گیا اکبر و خبر کا. تو بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ مصدر یہ عامل کمزور ہے، لہذا درمیان میں اگر خبر آ جائے تو خبر کے بعد والے معمول کے اندر یہ عمل نہیں کرتا. درمیان میں اگر خبر آ جائے تو خبر کے بعد والے معمول کے اندر یہ عمل نہیں کرتا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اذ تدعون یہ ظرف ہے. کیا جواب ہے؟ اذ تدعون یہ، اور ظرف میں ہوتی ہے وسعت. بہت سارے کام جو باقی معمولات میں جائز نہیں ہوتے وہ ظرف میں جائز ہوتے ہیں.
لہذا ٹھیک ہے آپ کا قاعدہ بھی اپنی جگہ کہ مصدر مضاف ہو تو اس کا معمول بھی اس کے بعد اور خبر سے پہلے آنا چاہیے. اگر خبر کے بعد آئے تو مصدر معمول اپنے اس معمول میں عمل نہیں کرتا جو کہ خبر کے بعد ہو. لیکن یہ قاعدہ ظرف کے اندر فٹ نہیں ہوتا چونکہ ظرف میں وسعت ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو جی؟ اور بعض نے کہا یہ اعتراض ٹھیک ہے تو وہ پھر از تدعونا سے پہلے یم کو تو کیا نکالتے ہیں؟ فعل مقدر نکالتے ہیں. آ جاؤ جی. قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. قالو تمہید مطالبہ، کہیں گے اے ہمارے ربا، امتنا تو نے ہمیں موتیں دی، اثنتین دو، واحییتنا اور تو نے ہمیں زندگیاں دی، اثنتین دو، فاعترفنا بس ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. نیچے فاعترفنا کے لیے لکھا ہے اقرار مجرمین. بذنوبنا اب ہم قائل ہوئے. فہل الی خروج من سبیل مطالب مجرمین، فہل الی خروج پس ہے طرف نکلنے کے، من خروج من سبیل کوئی راستہ. خروج کی نیچے لکھا ہے فرجعنا نعمل. مطالبہ تو یہ ہے نا کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر یہاں دنیا سے دنیا میں بھیج دے. اس کے لیے تمہید باندھی امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. میری طرف دیکھ رہے ہو، بات کو سمجھ لو. ایک یہ آیت کھڑی ہے اور ایک آیت کھڑی ہے ابتدا میں کیف تکفرون وکنتم امواتا. اس پہ باس پڑھ گئے ہو گے آپ، گزرا ہے اس سے تو پھر چل جاتے ہیں آگے. وہاں پڑھ لی نا پوری باس، 2 حیاتیں اور 2 موتیں نہیں پڑھی. اچھا جی سمجھ لو بات کو، میں مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں. اب یہاں جو لفظ ہے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 زندگیاں دی. سوال ہے کہ یہاں کون سی 2 موتیں اور کون سی 2 حیاتیاں مراد ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ خیال کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین اعظام، یہ سب ایک طرف ہیں. یہ سب سارے مفسرین، سارے تابعین، تبع تابعین، سارے صحابہ وہ ایک طرف ہیں اور 2 بندے دوسری طرف ہیں. کتنے بندے؟ ایک ہے سدی اور دوسرا ہے ابن زید. کیا ہے؟ ایک ہے سدی اور دوسرا ابن. یہ 2 ایک طرف جن کی اپنی کوئی حیثیت بھی نہیں، اور جمہور امت دوسری طرف کھڑی ہے. اب یہ جو ہیں جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھو. کہتے ہیں 2 موتیں اور 2 کیا ہیں؟ حیاتیں. 2 موتیں، ایک موت عدم والی. کیا لفظ بولو؟ ایک موت کنتم امواتن، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، معدوم تھے. اور دوسری موت دنیا والی جو ابھی ہم پر آنی ہے آگے. دوسری موت، ایک موت عدم والی، دوسری موت دنیا والی. اور 2 حیاتیں ہیں، ایک حیات دنیا والی اور ایک حیات آخرت والی. ایک حیات دنیا والی اور ایک حیات آخرت والی. معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین اعظام کے نزدیک 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک موت عدم والی، دوسری موت دنیا والی. ایک حیات دنیا والی، دوسری حیات آخرت والی. سمجھو بات کو؟ جمہور امت کے مقابل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مقابل ابن زید آ گیا. کون آ گیا؟ ابن زید آ گیا. یہ کہتا ہے کہ یہاں جن حیاتوں کا ذکر ہے نا، کس کا؟ حیاتوں کا. تو ایک حیات دنیا والی ہے، دوسری حیات قبر والی ہے اور تیسری حیات آخرت والی ہے.
تیسری حیات کون سی ہے؟ ایک حیات دنیا والی، دوسری حیات قبر والی، اور تیسری حیات آخرت والی۔ کھینچ تان کے یہ قبر کو اندر لے کے آیا۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اب اس ایک فرد نے یہ بات کر دی، اس ایک فرد نے یہ بات کر دی، اور وہ مشہور مثال ہے، اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں، بھوکے کو چاہیے 2 روٹیاں۔ مولوی کو حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں نظر آئے، حضرت عبداللہ بن عباس نہیں نظر آئے، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جمہور مفسرین نہیں نظر آئے۔ وہ جب اپنا مسئلہ ثابت کرے گا نا حیات فی القبر والا، تو کہے گا دیکھو جی ابن زید نے کہا نہیں کہ 2 زندگیوں میں سے ایک زندگی جو ہے وہ کون سی ہے؟ قبر والی زندگی ہے۔ پہلے تو ایسے قول سے استدلال کرنا یہ باعث شرم ہے۔ روٹیاں بندہ صحابہ کے نام پہ کھائے، اور جب مسئلہ ماننے کا نام آئے تو بندے ابن زید کے پیچھے دوڑے، سدی کے پیچھے دوڑے۔ لیکن خیال کرو، بات سمجھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن زید کی یہ تفسیر جمہور امت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، لہذا بالکل مردود ہے۔ بالکل کیا ہے؟ اور دوسرا جواب کہ اگر ابن زید کا قول مانا جائے تو حیاتیں 2 نہیں رہتی بلکہ 3 بن جائیں گی۔ حیاتیں کتنی بن جائیں گی؟ 3 حیاتیں بن جائیں گی، 2 حیاتیں پھر باقی نہیں رہتی۔ لہذا یہ جو اسنتین لفظ خاص وضع لمانا معلوم من، اس لفظ خاص کے خصوص کے خلاف کرنا لازم آئے گا۔ اس لفظ خاص کے خصوص کے اس کا جواب دینے کی کوشش کی دوست لوگوں نے، وہ کہتے ہیں جی اسنتین یہ تثنیہ ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے فرج البصرا، ہاں تو وہاں جو لفظ آتا ہے کرتین کا بھی ایک لفظ آتا ہے، تو فرج البصرا ثم مرج البصرا کرتین، تو کہتے ہیں کرتین کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ 2 دفعہ دیکھو، بلکہ کرتین تثنیہ للتکرار ہے، یعنی بار بار دیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی تثنیہ جو اسنتین ہے یہ للتکرار ہے، یعنی کئی حیاتیاں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتا ہے تثنیہ اور ایک ہوتا ہے عدد۔ یہاں اسنتین یہ تثنیہ محض نہیں بلکہ یہ عدد ہے، اور عدد اپنے مدلول پر معدود پر دلالت کرنے میں بالکل خاص ہوتا ہے، یہاں وہ تثنیہ للتکرار والی تعویل نہیں چل سکتی۔ سمجھ گئے بات کو؟ آخری اشکال ہے یہاں پر، تم نے کہا موتیں کتنی ہیں؟ ایک موت عدم والی اور ایک موت۔ سوال ہے کہ موت تو اس بات کا نام ہے کہ حیات ہو اور اس حیات کو ختم کیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ لہذا عدم والی کو موت کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ عدم سے پہلے تو حیات نہیں تھی جس حیات کو کیا کیا گیا ہو؟ ختم کیا گیا ہو۔ جواب کہ یہاں پر عدم والی موت پر موت کا اطلاق علی سبیل عموم المجاز ہے۔ عدم والی موت پر موت کا اطلاق علی سبیل عموم المجاز ہے، ہاں، تاکہ جمع بین الحقیقت والمجاز والا اعتراض بھی لازم نہ آئے۔ ہم نے کہا ایک ہم نے عام معنی لیا، اور عموم مجاز تھا عدم الحیات۔ تو عموم مجاز کیا تھا؟ ہاں، حیات کا نہ ہونا۔ اب معدوم جب تھا انسان، ایک قطرہ تھا، نطفہ تھا، جمع ہوا خون تھا، لوتڑا تھا، ہڈی تھی، ڈھانچہ تھا، ہاں، تو اس وقت بھی اس پر معنی صادق آتا ہے عدم الحیات والا، کہ اس میں حیات نہیں، اور جب روح نکال لی گئی تو پھر بھی معنی صادق آتا ہے عدم الحیات والا۔ تو اس عموم مجاز عدم الحیات والے معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا ایک موت عدم والی اور ایک موت دنیا والی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ اے ہمارے ربا امت تنسنتین، موتیں دی تو نے ہمیں 2 اور حیاتیاں دی ہمیں 2، فاعترفنا بذنوبنا، پس اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، پس کیا ہے طرف نکلنے کے کوئی رستہ، ذالکم، نیچے کیا لکھا ہے؟ علت قائم مقام جواب مقدر۔ اللہ نے جواب ذکر نہیں کیا، جواب کی علت بیان کر دی۔ جواب لکھا آپ کے پاس، ای ما لکم من، تمہارے یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ مشرکو،
تمہارے جہنم سے نکلنے کا۔ اب سوال تھا کیوں نہیں، تو اس کیوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب اللہ وحدہ لا شریک کے توحید کے نعرے لگائے جاتے تھے، کفرتم، تم فوراً توحید کا انکار کرتے تھے، اور جب شرک کی آوازیں بلند کی جاتی تھی تؤمنو، تو تم فوراً خوش ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اور کوئی مہلت دی جائے۔ ذالکم، فرمایا یہ، ذالکم فرمایا یہ، ای مالکم من سبیل، یعنی تمہارے لیے کوئی نکلنے کا رستہ نہ ہونا، بے انہو، بسبب اس بات کے ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، دنیا کے اندر جب پکارا جاتا اللہ کو اکیلے کر کے، کفرتم، تم فوراً کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرتے۔ اوپر لکھا ہے بتوحیدہ از جلالین، حاشیہ نمبر 4 پڑھ لو ذرا، پہنچ گئے ہو۔ خلاصہ مذہب مشرکین، انکار اللہ تعالی سے نہیں بلکہ توحید سے ہے، مسئلہ اعلیٰ میں بار بار پڑھ چکے ہو۔ تائید، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، عش معزت، آگے عش معزت قلوب میں ہو گئی یہ بات، چلو جی۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو تؤمنو، تم فوراً کیا لے آتے، ایمان لے آتے۔ تؤمنو کا معنی حاشیے پہ لکھا ہے ای تصدقوا بالاشراک، تم فوراً اس کے شرک کی تصدیق کرتے ہیں، جلالین، ای وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكٌ صَدَّقْتُمُوهُ وَآمَنْتُمْ بِقَوْلِهِ، اگر کوئی مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تم فوراً اس کی تصدیق کرتے اور اس کے قول پر کیا لے آتے، ایمان لے آتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، پس فیصلہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ نیچے لکھے اب حکم وہی جو کرے اللہ، اب حکم وہی جو کرے اللہ، اور حاشیے پہ لکھا ہے یہ جواب ہے سوال مقدر کا، کہ کوئی نکال بھی سکے گا یا نہیں، کوئی نکال بھی، تو فرمایا فالحکم للہ، پس حکم تو اب اللہ ہی کے لیے ہے، العلیو، جو بلند و بالا، الکبیر، بڑی شان والا۔ الکبیر کے نیچے حاشیہ لکھا ہے 7 نمبر، من ان یشرکا ویسوا بہ غیرہ، بڑا ہے اس سے، کبیر ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کے ساتھ کسی کو برابر کیا جائے۔ هو الذی، ترغیب الدعویٰ، اللہ ہی وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو دکھلاتا ہے تمہیں اپنی توحید کی نشانیاں۔ نیچے لکھے دلائل توحید، دلائل توحید، اور حاشیہ پڑھو، یعنی کیسا مہربان بادشاہ ہے کہ آیات بھی دکھلاتا ہے اور رزاق بھی وہی ہے، لہذا اس کا حکم نامہ ضرور ماننا چاہیے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے رزقاً، روزی، رزقاً روزی۔ یہ ذکر سبب ارادہ ہے، ذکر مسبب ارادہ سبب ہے، یعنی پانی اتارتا ہے جو سبب ہے روزی کا۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نئی نصیحت حاصل کرتا، اللہ مگر من، وہ شخص، ینیب، جو انابت والا ہو، نئی نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جس میں کیا موجود ہو جی، انابت۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھ لو، لیکن وہی حکم نامہ مانے گا جس کے دل میں انابت ہوگی، ضد نہ ہو۔ تائید نمبر 1، یہدی الیہ من ینیب۔ تائید نمبر 2، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ تائید 3، واتبع من اناب الیہ فادعوا اللہ، فادعوا اللہ، پس پکارتے رہو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو۔ یہ دعوی سورت کا بیان ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مکے کا مشرک جس طرح شرک فی العبادت کا مرتکب تھا، شرک فی الدعا کا بھی مرتکب تھا، مصیبتیں آتی ہیں آوازیں لگاتا یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ عیسائی بھی شرک فی العبادت و دعا کے مرتکب تھے، اسی طرح نصارہ بھی۔ تو اس دور میں جتنے بھی نبی علیہ السلام کے مقابل تھے وہ توحید فی الدعا کے باب میں مشرک تھے، اس لیے فرمایا فادعوا اللہ، بس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ حاشیہ نمبر 4 پڑھو ذرا، مل گئے آپ کو؟ کدھر کھڑا ہے؟ پڑھو، کہاں ہے؟ فا فصیحیہ ہے، اس کی شرط محذوف ہے، یعنی اذا سمعتم ھذا، اذا سمعتم
اور جب تم نے یہ دلیلیں سن لی جو بھی ابھی ہم نے دیں تو پھر ذات سمے تم ہاذا یعنی غائبانہ حاجات میں اللہ ہی کو پکارو اور غیروں کو نہ پکارو. فخلصوا للہ وحدہ العبادۃ والدعاء خالص کرو اللہ کے لیے عبادت اور دعا کو. خالف المشرکین فی مسلکہم و مذہبہم اور مخالف کرو مشرکوں کی ان کے مذہب میں اور ان کے مسلک میں. ولو کرہ الکافرون اگرچہ ناپسند کریں کافر. نیچے لکھا ہے اخلاصکم فی الدعاء اخلاصکم اور یہ جو تم توحید فی الدعاء والا کام کرو گے نا کہ صرف اللہ ہی کو پکارو گے اور اللہ ہی کی پکار والا مسئلہ بیان کرو گے تو یہ مسئلہ کافروں کو بڑا ہی برا لگے گا. اس لیے فرمایا فلو کرہ الکافرون اگرچہ ناپسند کریں کافر. اگرچہ ہاں حاشیہ نمبر 2 پڑھو ذرا. قتل نہیں کہا کیونکہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ شرک کہنے کی اجازت ہے. اور ولو کرہ کہا نا, ولو قتل نہیں کہا کیونکہ حالت قتل میں اگر آپ کو سمجھ آئے کہ بھئی یہ بندہ مجھے کیا کرے گا, جان سے مار دے گا, تو اس کو کہتے ہیں مکرہ. اور حالت اکراہ میں زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے بشرطے کہ وقلبہ مطمئن بالایمان دل میں ایمان موجود ہو. رفیع الدرجات کیا لفظ ہے جی؟ اللہ کی صفات کا ذکر ہے. 2 معنی ہیں جی. رفیع الدرجات ای مرتفع الدرجات اللہ اونچے درجے والا ہے. بس اللہ اونچے درجوں والا ہے. ایک یا رفیع الدرجات اونچے کرنے والا ہے درجے. رفیع الدرجات اونچے ہاں مومنوں کے درجے اونچے کرنے والا ہے. نیچے لکھے دینی و دنیوی. رفیع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجے. ذوال عرش عرش کا مالک ہے. ذوال عرش عرش کا مالک ہے. وصف دوم ہے جی. رفیع پہ لکھا ہے وصف اول, ذوال عرش پہ وصف دوم. عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ ڈالتا ہے روح کو. ڈالتا ہے ہاں یہاں روح بمانا اور وہی مراد ہے یہاں پر. شاباش, روح بمانا وہی ہے. ڈالتا ہے وہی من امرہ اپنے امر سے جس پہ چاہتا ہے. من عباد ہی اپنے بندوں میں سے. لینذرا نیچے لکھے غرض القا کیوں وہی اتارتا ہے. لینذرا یوم الطلاق تاکہ ڈرائے لوگوں کو ملاقات کے دن سے. تاکہ ڈرائے لوگوں کو کس سے؟ ہاں اس پر نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 لکھا ہوا ہے. اس کو آپ کر دیں 7. آرام سے کیا کر دیں 7. 4 کو 7 کر دیں. اور نیچے آؤ, نیچے سے 3 نمبر لائن جہاں کھڑی ہے وہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے 4. اس کو بھی 7 کر دو. وہ حاشیہ یہ کھڑا ہے آپ کا. مل گیا جی. لینذرا تاکہ ڈرائے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے. کس بات پر ڈرائے؟ آگے کھڑا ہے علی الاعتقادات الفاسدہ والافعال القبیحہ تاکہ ڈرائے اعتقاد فاسدہ پر اور افعال قبیحہ پر. لینذر یوم الطلاق کیسا دن ہوگا؟ اللہ اکبر. یوم جس دن ہم بارزون. یوم جس دن ہم بارزون جس دن لوگ بارزون ظاہر ہونے والے ہوں گے. اور ضمیر بارز اور ضمیر مستتر پڑھتے ہو نا جی. یوم جس دن ہم بارزون لوگ کیا ہونے والے ہوں گے؟ ظاہر. اور سمجھو بارزون کے 2 مطلب ہیں. بارزون کے ایک بارزون بمانا قبروں سے نکلنے والے. قبروں سے قیامت کا دن ہوگا, نفع ثانیہ ہوگا. اذا النفوس زوجت اس دن روح اور بدن کا آپس میں ملاپ ہوگا. قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے باہر آ جائیں گے. تو قبروں سے نکلنے کے بارے میں فرمایا یوم ہم بارزون. ایک یا بارزون کا معنی یہ ہے کہ چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے. کس میں کھڑے ہوں گے؟ صحرا ہوگا, نہ کوئی اوٹ ہوگی, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ کوئی چھت ہوگا, نہ کوئی پہاڑ ہوگا کہ جس کے دامن میں جا کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں. بارزون
او ایک بڑا میدان ہوگا جس میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو بات کو جی؟ نیچے آپ کے پاس لکھے حاشیے نمبر 5 پڑھو ذرا, پہنچ جاؤ گے 5 پہ. یا بمانا خروج من القبور, یہ ایک. یا ظہور بحیث لا یسترہم شیء من جبال او بناء, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آ جاؤ جی. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ من شیء, لا یخفی علی اللہ منہم شیء, لا یخفی, نہ مخفی ہو سکے گی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز بھی. شیء ان کے نیچے لکھا ہے من اعیانہم و اعمالہم و احوالہم, نہ وہ خود نہ ان کے عمل نہ ان کے احوال. لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, اللہ اعلان کرے گا کس کی بادشاہی ہے آج. جواب آئے گا للہ الواحد, اللہ کے لیے جو اکیلا زبردست ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, وصف دوم نفی ظلم, اس دن کسی پر کوئی ظلم بھی. اور یوم ہم بارزون, یہ بارزون یہ وصف اول تھا, بارزون وصف اول تھا. اب دوسرا ظلم, دوسرا وصف کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں کسی پر کوئی ظلم زیادتی بھی نہیں کی جائے گی. الیوم, آج کے دن, تجزا کل نفس, بدلہ دیا جائے گا ہر نفس, بما کسبت, اس کا جو اس نے کیا دنیا میں. لا ظلم الیوم, نہیں ہے ظلم آج کے دن. لا ظلم نفی جنس کی ہے, آج کے دن بالکل ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرہم یوم الآزفہ, اور ڈرا ان کو یوم الآزفہ, آزفہ کے دن سے. آزفہ قریب آنے والی, یعنی اسم من اسماء القیامہ, قیامت کے ناموں میں سے کیا ہے؟ نام ہے. ہاں جی, ڈرا ان کو آزفہ سے یعنی قیامت سے. اذ القلوب, نیچے لکھے کیفیت شدت آزفہ, یعنی اس قیامت کے دن کی شدت کی کیفیت یہ ہوگی. اذ القلوب لد الحناجر, جب پہنچ جائیں گے دل گلوں کو, جب پہنچ جائیں گے دل, ہاں جب پہنچ جائیں گے گلوں کو, دل گلوں کو. اس کے دو مطلب ہیں, یا تو یہ مبنی پر حقیقت ہے, واقعی خوف کی وجہ سے دل یہاں آ جائیں گے, یا کنایا ہے شدت خوف سے. دیکھو آج ہمارے عرف کے اندر بھی ہے, یار میرا تو دل حلق میں آ گیا تھا, میرا تو دل حلق میں آ گیا تھا. تو یہ جو کہا جاتا ہے تو حقیقت میں حلق میں نہیں آیا ہوتا, بلکہ کنایا ہوتا ہے شدت خوف سے. سمجھائی میری بات؟ تو یہ بھی دونوں احتمال یہاں پر ہیں. لد الحناجرہ کاظمینا, کاظمینا غم سے بھرے ہوئے, غم سے, ہاں غم سے بھرے ہوں گے. او اندر ان کے دل میں غم ہوگا کہ ہم تو دنیا کی ساری زندگی فلاں بابے کے قدموں میں گزار کے آ گئے, شرکیات بدعات میں گزار کے آ گئے, اور آگے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نظر آ رہی ہوگی. کس کے لیے ہمیشہ؟ ہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم میں آخرت کے مقابلے میں, بھائی سمجھو, آخرت کے غم کے مقابلے میں دنیا کا غم غم ہی نہیں, دنیا کا غم غم ہی نہیں. دنیا کے کسی غم کی آخرت کے اس غم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں, اور دنیا کی کسی خوشی کی آخرت والی خوشی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اصل غم بھی آخرت کا غم ہے, اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے, اور اصل خوشی بھی آخرت کی خوشی ہے. اللہ اکبر, یہ حال ہوگا. ہاں کاظمین, غم سے بھرے ہوئے. نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حال امتلاء غمن و غیظان, اوپر لکھا ہے دوم اجز انل کلام, اور دوسری کیفیت یہ ہوگی غصے اور غم سے بھرے ہوں گے, بات کرنے سے بھی عاجز ہوں گے. مالز ظالمین, مالز اوپر کیا لکھا ہے سوم نفی شفاعت قہری. اور یوم الآزفہ, قیامت کا دن ایسا ہے غم کی وجہ سے دل گلوں کو پہنچے ہوں گے, یعنی شدت خوف ہوگی. نمبر 2 غم سے بھرے ہوں گے, اور ان کی شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, نفی شفاعت قہری ہے. مالس ظالمین, نہ ہوں گے ظالموں کے, نہ ہوگا ظالموں کے لیے. نیچے لکھا مشرک و کافر, من حمیمن, کوئی دلی دوست, ولا شفیعن, اور نہ سفارش کرنے والا, ایسی سفارش کے یطاع, جو مانی جائے, ایسی سفارش جو کہ
اور اوپر حاشیہ ایک دیکھو جس کی بات ضرور مانی جاوے، جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے تھے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ اللہ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، جانتا ہے وہ اللہ آنکھوں کی۔ سوال نمبر 1، اس آیت کا ماقبل سے ربط کیا ہے بھائی؟ پیچھے تو قیامت کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیتوں میں، اب اللہ کہتا ہے میں آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، تو ماقبل سے ربط کیا ہے؟ جواب نمبر 1، اس کا تعلق ہے ان اللہ سریع الحساب سے، اس کا تعلق ہے ان اللہ سریع اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، تو جس سے آنکھوں کی خیانت بھی نہیں چھپ سکتی اس کے لیے حساب لینا کیا مشکل بات ہے۔ ربط نمبر 1 یہ ہے۔ جواب دوم، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 15 کے ساتھ، اس کا تعلق ہے آیت نمبر، اور رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 15 کے ساتھ جس میں صفات باری تعالیٰ کا بیان تھا، اور یعلم خائنۃ الاعین یہ بھی اللہ کی صفت کا بیان ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ لکھ لیا آپ نے بات؟ تکرار کے وقت تک تو یہ آپ سے نسیا من سیا ہو جائے گی، یا یاد رہے گی آپ کو؟ مشکل سی بات ہے۔ کل شام کو کیا کھایا تھا؟ اچھا، یعلم خائنۃ الاعین، اور سوال سمجھو نا ربط کیا ہے؟ کتنے جواب میں نے عرض کر دیے؟ 2۔ اب سمجھو دوسری بات، خائنۃ الاعین میں بھی 2 احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟ یا تو یہ خائنۃ الاعین اسی طرح یہ مصدر ہے بمعنی الخیانہ کے ہے، بمعنی خائن بمعنی الخیانہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ آنکھوں کی۔ اب آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ نمبر 1 بد نظری کرنا، کیا کرنا؟ بد نظری کرنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے، کسی اجنبی عورت کو دیکھنا یا کوئی گناہ کی چیز دیکھنا۔ اور نمبر 2 آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں کے اشارے، آنکھوں کے، وہ منافق بے ایمان نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے نا، تو حضرت کوئی بات کرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے کیا کرتے؟ اشارے کرتے۔ آج بھی یہ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی تیری مجلس میں منافق بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، تجھے نہیں پتا ہوتا، لیکن یعلم خائنۃ الاعین، میں اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو احتمال اول یہ خائنۃ الاعین سے مراد خیانت الاعین ہے۔ کیا ہے جی؟ خیانت الاعین، اور خیانت میں کتنے احتمال میں نے ذکر کر دیے؟ 2۔ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ خائنۃ الاعین یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اضافت الصفت الی، اور اصل میں تھا الاعین الخائنہ، الاعین الخائنہ، میں اللہ جانتا ہوں ان آنکھوں کو جو کہ کیا کرنے والی ہیں؟ خیانت کرنے والی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو۔ وما تخفی الصدور، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے آنکھوں کی خیانت تو پھر بھی ظاہر ہے نا، میں اللہ کے علم کے کیا کہنے، میں تو اللہ تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں سینے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں سینے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلے کرتا ہے ساتھ کس کے؟ حق کے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، نہیں فیصلہ کر سکتے ساتھ وہ کسی چیز کے، نیچے لکھا ہے من حق ولا باطل، اللہ ہی فیصلے کرتا ہے، غیر اللہ کوئی بھی فیصلے نہیں کر سکتا۔ ان اللہ کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تعلیلیہ،
ان اللہ کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تعلیلیہ. خیال کرو بات کو سمجھو. ان اللہ یقیناً اللہ هو السمیع البصیر وہی ہے سننے والا ہر کسی کی پکار کو، البصیر دیکھنے والا ہر کسی کے حال کو. اور بات سمجھو بات سمجھو. ان کے اوپر کیا لکھا ہے؟ علت. آیت میں اللہ نے قانون بیان کیا کہ اس جہان میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ اور جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو وہ کخ کسی کام کا فیصلہ. کیوں؟ علت بیان کی. اللہ کہتا ہے فیصلے وہ کر سکتا ہے جو ہر کسی کی بات کو سننے والا ہو اور ہر کسی کے حال کو جاننے والا ہو. جب سمیع بھی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، علیم بھی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بصیر بھی کوئی نہیں، لہذا قاضی بھی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. علت بیان کر دی ہے. اور خیال کیا کرو آیتوں کے آخر میں جب بھی اللہ کی صفتیں بیان ہونا عموماً وہ ماقبل حکم کی علت بیان ہو رہی ہوتی ہے. علم یسیروا فی الارض، نیچے کیا لکھا ہے؟ تخویف دنیاوی. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی ہم نے ان لوگوں کو جو غیروں کو پکارا کرتے تھے ہلاک کر دیا. اللہ کہتا ہے جاؤ نا سیر کرو، جاؤ نا دنیا کو دیکھو اور انسانیت کی تاریخ دیکھو. ہمیشہ توحیدی کامیاب ہوئے، مشرک ناکام ہوئے. توحیدیوں پہ اللہ کی رحمتیں آئیں، مشرکوں پہ اللہ کے عذاب آئے. اولم یسیروا فی الارض، آیا وہ نہیں چلتے پھرتے زمین میں، فینظروا، پس کیا کریں جی؟ دیکھیں. اوپر کیا لکھا ہے؟ غرضے سیرو، غرضے سیرو انہا لا تسمع ولا تبصر، کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی. نیچے کیا لکھا ہے؟ اور ان کو ان کے معبودوں نے نہ بچایا. تائید فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا فینظروا، پس دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو تھے ان سے پہلے. کانو دیکھا ہے آپ نے جی؟ کانو کے نیچے ایک لفظ لکھا ہے دفع شبو اول و دفع سبب غرور. حاشیہ دیکھو حاشیہ. او اسباب غرور ثلاثہ، اسباب غرور قوت بدنیہ، قوت مالیہ، توکل بر معبودان باطلہ. میری طرف دیکھو، ہر دور کے اندر مشرک کو 3 باتوں پہ غرور ہوتا ہے. کتنی باتوں پہ؟ نمبر 1 اپنی بدنی طاقت پہ، میں بڑا زور والا ہوں. نمبر 2 اپنی مالی طاقت پہ، میں بڑا مالدار ہوں. نمبر 3 مشرک کو اپنے بابوں پہ اور معبودوں پہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے بچا لیں گے. اللہ نے کمال بات کی ہے اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مکے کے مشرکو، تم سے پہلے جو کافر گزرے وہ بدنی طاقتوں میں بھی تم سے تکڑے تھے، وہ مالداری میں بھی تم سے تکڑے تھے اور معبود بھی ان کے تم سے زیادہ تھے. پہلے کافروں کو بھی نہ ان کی بدنی طاقت نے بچایا، نہ ان کی مالی طاقت نے بچایا، نہ ان کو ان کے معبودوں نے بچایا، تو تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. سمجھ گئے بات کو؟ دیکھو ذرا سمجھو. کانو نیچے لکھا ہے دفع شبو اول و دفع سبب غرور. اور غرور کا جو پہلا سبب ہے نا قوت بدنیہ، اس کا اللہ دفع کر رہا ہے. کیا مانا؟ تم سے پہلے کافر بدنی طاقتوں میں تم سے تکڑے تھے. کانو ہم، تھے پہلے کافر. کانو کا کیا مانا کر رہا ہوں؟ تھے پہلے کافر. نیچے لکھا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کافروں کو وہ طاقتیں دے رکھی تھیں جو ہم نے تمہیں نہیں دی. تھے پہلے کافر اشد، زیادہ زبردست، منہم، ان سے، قوتاً بیعتبار قوت کے، طاقت کے. نمبر 2 واسارن کی جگہ لکھے دفع شبو ثانی، دوسرے شبو کا شاید ان کے پاس مال دولت کم ہو، فرمایا نا نا، وآثارن، اور بیعتبار نشانات کے، فی الارض، زمین میں. اوپر کیا لکھا ہے؟ قلعے، باغ، محل. یعنی پہلے کافروں کے پاس قلعے بھی بڑے تھے، باغات بھی زیادہ تھے، محلات بھی بڑے تھے. اور پیچھے یہ مسئلہ پڑھائے ہیں. فرمایا وآثارن فی الارض فاخذہم اللہ،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے. نیچے لکھا ہے سبب اخذ اجمالاً. اگلی آیت میں اس کی تفصیل آئے گی کہ اللہ نے ہر دور کے مشرکوں کو عذاب کیوں دیا. وما کانا وما اور کانا کے نیچے لکھا ہے دفع شبو ثالث. اللہ کہتا ہے جب میرا عذاب آیا نا تو ان کے معبودوں نے پھر ان کو بچایا بھی کوئی نہیں. وما کان لہم من اللہ اور نہ تھا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے من واقن کوئی بھی بچانے والا. من واقن کوئی بھی بچانے والا. اوپر کیا لکھا ہے کانا پر نفی مختاریت و شفاعت قہریہ معبودان باطلا. اللہ کہتا ہے وہ جو کہا کرتے تھے ہمارے معبود بڑے مختار کل ہیں, ان کی بڑی چلتی ہے اللہ کے دربار میں, جب میرا عذاب آیا تو ان کے معبودوں نے ان کو مجھ سے چھڑا نہ سکے. ذالکا نیچے لکھا یہ مواخذہ و مصیبت. سوال ہے اللہ پہلی قوموں پہ یہ عذاب کیوں آئے؟ فرمایا پہلی قوموں پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے رسول ان کے پاس آئے, رسولوں نے آ کے میری توحید دلائل کے ساتھ انہیں سنائی, لیکن جب انہوں نے میری توحید سے انکار کیا تو میں نے ان پہ کیا بھیج دیا؟ عذاب بھیج دیا. بھرے پڑے ہیں واقعات, قرآن ہم پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ ہماری اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. اگر نہ یاد رکھو پہلی ساری امتوں کے کفریات, پہلی ساری امتوں کی معصیات اور بد کرداریاں بے ایمانیاں جمع بھی کرو نا تب بھی ہماری یہ امت ان سب سے آگے ہے, سب سے پیچھے ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. ذالک بانہم کانت اور ان عذابوں میں وجہ کیا ہے؟ اللہ امتوں پہ عذاب اس لیے بھیجتا رہا کیونکہ مشرک ہے گند. انما المشرکون نجس. ہمارے گھر میں ہمارے صحن میں کمرے میں کوئی گند پڑا ہو تو ہم اس گند کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں, ہم فوراً اپنے گھر کو گند سے کیا کرتے ہیں؟ خالی. تو پہلی امتوں میں شرک تھا, یہ زمین تو ساری اللہ کی ہے, تو اللہ عذاب بھیج کر اپنی زمین کو مشرکوں والے گند سے کیا کر دیتا؟ پاک کر دیتا. لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ حضرت نے اس امت کو ڈھیل دی ہوئی ہے. نہیں تو یقین جانو ان کے تو 360 بت تھے, ہمارے 360 بت تو معبود تو پنڈی اسلام آباد میں پورے ہو جائیں گے. باقی سارا پاکستان چھوڑ دو, ہندوستان چھوڑ دو, 360 سے کام آگے تو ہمارے پنڈی اسلام آباد میں نکلا ہوا ہے صرف. ہر قبر پہ جھنڈیاں ہیں, ہر قبر پہ جھنڈے ہیں, ہر قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں, اس لیے وہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے غریب لوگ. اچھا جی آ جاؤ. ذالکا فرمایا یہ عذاب بے انہم بسبب اس بات کے کہ بے شک وہ کانت تھے تاتیہم رسلہم آتے تھے ان کے پاس رسول, آتے تھے ان کے پاس. نیچے لکھا ہے علت تفصیلی اخذ یعنی تفصیل ذنوب, آتے تھے ان کے پاس رسول بالبینات ساتھ معجزات کے اور دلائل توحید کے. فکفروا تو انہوں نے انکار کیا. فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو کس نے جی؟ اللہ نے. انہو قوی شدید العقاب بے شک شان یہ ہے کہ اللہ قوی بڑی طاقتوں والا ہے, شدید العقاب سخت پکڑ والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ارسلنا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ. اللہ تذکرہ کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کافروں کے سردار فرعون کا. اللہ کہتا ہے دیکھو فرعون اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, میں اللہ نے فرعون کو مٹا کے رکھ دیا, اس کو نام و نشان بھی باقی نہ رہا. مکے کے مشرکوں بعد آ جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات اور دلائل دے کر, وہ سلطان مبین اور واضح معجزات دے کر, الی فرعون طرف فرعون کے اور حامان کے اور قارون کے. فقالو تو یہ سب کہنے لگے یک زبان ہو کر, ساحرون موسیٰ تو کیا ہے؟ جادوگر ہے. اوپر کیا لکھا ہے؟ معجزات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات دکھاتے تو کہتے یہ تو کیا ہے؟ جادوگر ہے. کذابن یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ دعویٰ توحید و رسالت میں. یہ جو توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, ان دعووں کے اندر یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اور معجزات کے اندر یہ جادوگر ہے. سمجھ گئے ہو بات کو؟
نبیوں کو منہ پہ کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو، تم پاگل ہو. کتنی بڑی بات ہے. آج تو کوئی اتنی جرأت ہمت نہیں کرتا، لیکن نبیوں نے پھر بھی خدا کی توحید کے مسئلے کا بیان نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت خدا کی یہ ہے کہ اللہ کسی کو مسئلہ توحید کی سمجھ دے دے اور پھر اس مسئلے کے بیان کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑی بادشاہی خدا کی قسم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ایک بادشاہی فرعون والی ہے اور ایک بادشاہی بی بی آسیہ والی ہے. ایک بادشاہی فرعون والی ہے اور ایک بادشاہی بی بی آسیہ والی ہے. دو رستے ہیں. بادشاہی فرعون والی لینی ہو تو پھر بندہ شروع ہو جائے بدعات کرنا، جمعرات، چیلم، 40ویں کھل اور قرآن کے مسئلے کو گول مول کر کے اپنی امامت خطابت بچا کے زندگی گزارے. ہے یہ بھی بادشاہ لیکن فرعون کی طرح بادشاہ ہے. اور ایک بادشاہی ہے آسیہ والی، دنیا راضی ہو ناراض ہو، کوئی اچھا کہے برا کہے، کوئی امام رکھے نہ رکھے، خطیب رکھے نہ رکھے، کوئی سلام کرے نہ کرے، بندہ ہر وقت خدا کی توحید میں مست ہو. بس یہ اصل بادشاہی ہے. آ جاؤ جی. فلما جاءہم بالحق، پس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، بالحق کے ساتھ حق کے، من عندنا ہماری جانب سے. اور فلما پر حاشیہ ذرا پڑھو، ضروری ہے. دیکھ رہے ہو، ای غیر مقترس بقولہم ساحرا کذاب. سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، کذاب کہتے. اللہ کہتا ہے میرے موسیٰ نے نہ ان کے جادوگر کہنے کی پرواہ کی نہ کذاب کہنے کی پرواہ کی، بغیر کسی پریشانی کے آ گئے فرعون کے دربار میں. قالو فلما جاہم بالحق من عندنا، قالو کہنے لگے. اوپر کیا لکھا ہے؟ تدبیر، انسداد، غلبہ موسفیہ اول. فرعون نے چند تدبیریں کی جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے. پہلی تدبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت روکنے کے لیے اس نے یہ کی کہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو کیا کر دو جی؟ ذبح کر دو. بات سمجھو، یہ جو قتل ابنا ہے نا، فرعون نے بچے قتل کروائے، یہ 2 دفعہ یہ کام ہوا، ایک دفعہ نہیں. ایک دفعہ تو ہوا جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس نے حکم دے دیا تھا جب اس نے ایک خواب دیکھی تھی اور بچے ذبح کروا رہا تھا. کیوں؟ کہ شاید انہی میں سے کوئی ایک ہوگا جو میرے تخت کو گرائے گا. تو اس خوف سے وہ بچے ذبح کروا رہا تھا. اور دوسری دفعہ اس نے بچے تب ذبح کروائے جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا ان کے بچے ذبح کرنا شروع کرو. اب جو بچے ذبح کروائے دوسری دفعہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے بچے ذبح کرتے جاؤ تاکہ موسیٰ کا ساتھ دینے والے لوگ کم سے کم ہوں. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے بچے ذبح کرواؤ تو اپنے بچوں کے ڈر کی وجہ سے یہ موسیٰ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے اور حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر اس نے دوبارہ بچے ذبح کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا، جس کا یہاں ذکر ہے. قالو کہنے لگے، اقتلوا قتل کرو، ابناء الذین آمنوا معہ، بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ساتھ موسیٰ کے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. سوال ہے یہاں بناتہم ہونا چاہیے تھا کہ زندہ رکھو ان کی بیٹیوں کو، لیکن قرآن لفظ لایا نساءہم. اس کو کہتے ہیں بیتبار ما یعول الی، بیتبار ما یعول الی. بیٹے ذبح کر دو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، جوان ہوں گی ہمارے کام آئیں گی، گھروں کے کام کاج کریں گی، جھاڑو دیں گی، برتن دھوئیں گی، لہذا ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. واستحیوا نساءہم، زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. وما کید الکافرین الا فی ضلال،
وما قیدو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ادخال الہی. اور یہ ایک شبے کا جواب ہے. سوال تھا اللہ کیا فرعون کی اس تدبیر سے فرعون کامیاب ہوا؟ جواب فرمایا خبردار، فرعون نہیں کامیاب ہو سکا. تو میں بتاؤں گا کہ فرعون کو جب میرے فرشتے غوطے دے رہے تھے تو وہاں کہنے کی کوشش کر رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو فرعون کا تو میں نے یہ انجام کیا، کامیاب کہاں ہوا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے وما قید الکافرین، اور نہیں ہے تدبیر کافروں کی الا فی ضلال، مگر بیکار. اللہ کہتا ہے ایک طرف توحیدی ہوں گے قیامت تک اور وہ توحیدی حق کے لیے کوششیں کریں گے، دوسری طرف کافر ان کے خلاف تدبیریں کریں گے. توحیدیوں پریشان نہیں ہونا، تم اپنا کام کرو، کافروں کی چالوں تدبیروں کو ناکام کرنا یہ میرا کام ہے، میں ان کو سنبھال لوں گا. وقال فرعون، نیچے کیا لکھا ہے؟ تدبیر ثانی. کہنے لگا فرعون دوسری تدبیر، کہنے لگا بھائی موسیٰ کو قتل کرو، پہلا کام بچے قتل کرو. دوسری تدبیر کہنے لگا موسیٰ کو قتل کرو، اس کے بغیر اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر موسیٰ زندہ رہ گیا تو دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی، دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی. وقال فرعون، کہا فرعون نے، ذرونی، کیا لفظ ہے جی؟ مجھے چھوڑ دو. مجھے سوال ہے چھوڑ دو کا کیا مطلب؟ اس کے دو جواب ہیں. اس کے کتنے جواب ہیں جی؟ ایک جواب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے فرعون کی کابینہ میں جو فرعون کو کہتے تھے کہ موسیٰ کو قتل نہ کر، موسیٰ کو قتل نہ کروا، کیوں؟ یہ کمزور نہتہ اکیلا بندہ ہے، اگر تو اس کمزور بندے کو قتل کروائے گا تو لوگ تیرے خلاف باتیں کریں گے کہ اس نے کمزور بندے کو کیا کروا دیا؟ قتل کر دیا. تو فرعون اپنی کابینہ کے ان وزیروں کو کہہ رہا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، تم مجھے چھوڑو یار، میں موسیٰ کو قتل کرواؤں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا کہ بزدل بندے کی نشانی ہوتی ہے. کس کی؟ بزدل. لڑائی ہوگی نا تو بزدل کی نشانی ہوتی ہے، وہ کہے کہ مجھے چھوڑو میں یہ کرتا ہوں، مجھے چھوڑو میں یہ کرتا ہوں. وہ کر کچھ نہیں کر سکتا. یہ بے ایمان اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا ہوا تھا اور اس ڈر اور بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا ضرونی اقتل موسیٰ، ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں. بات آپ کے پاس لکھی ہوئی حاشیہ نمبر 8 میں، ایک لکھیے دوسری لکھ لو. وقال فرعون، کہا فرعون نے، ضرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، قتل کروں میں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وَلْيَدْعُ، اور چاہیے کہ پکارتا رہے پھر اپنے رب کو. نیچے لکھا ہے امداد کے لیے. کس کے لیے پکارتا رہے؟ امداد کے لیے. اور اوپر لکھا ہے اور پڑا پکارے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون دہریہ تھا. فرعون کیا تھا؟ دہریہ تھا. وہ اللہ کے وجود کا سرے سے قائل نہیں تھا، اس لیے کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ پکارتا رہے اپنے رب کو. انی، اوپر کیا لکھا ہے؟ وجہ قتل. کہتا ہے میں جو کہتا ہوں نا موسیٰ کو قتل کرو، اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ موسیٰ زندہ رہ گیا تو تمہارا جو دین ہے نا اس حلیے کو اس دین کو بدل کے رکھ دے گا. کیونکہ یہ تو کہتا ہے کہ سجدے کے لائق اکیلا اللہ، طواف نظر نیاز کے لائق اکیلا اللہ. تو یہ جو تمہارے باپ داداؤں پردادوں سے جو دین چلتا آ رہا ہے تو موسیٰ اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا. اب ان کا دین کیا تھا کہ فرعون ان کا رب بنا ہوا تھا بے ایمان، اور فرعون نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم چھوٹے چھوٹے بت بنا لو، اور جب تم گھروں میں ہو اور تمہارا میرے ساتھ کوئی کام ہو تو تم اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کیا کرو اور ان بتوں سے کہا کرو کہ ہماری سفارشیں فرعون تک کیا کر دے؟ پہنچا دے. اس بے ایمان نے ان بتوں کو ان کا سفارشی بنایا ہوا تھا کہ تم ان بتوں کے سامنے رو گے گڑ گڑاؤ گے، وہ تمہاری سفارشیں مجھ تک پہنچا دیں گے. تو پہلی بات یہ تمہارے دین کو بدل دے گا. دوسری بات او ان یظہر فی الارض الفساد، ہمارا جو دنیاوی ایک نظام مملکت چل رہی ہے، اگر موسیٰ رہا تو یہ ہمارا نظام بھی درم برم ہو جائے گا. انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں. اوپر لکھا ہے وجہ قتل، آگے لکھا ہے خطرہ
مذہبی، نیچے لکھا یعنی سب اس کے دین پر ہو جاویں گے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، یہ کہ بدل دے گا تمہارے دین کو. نیچے لکھا کہ بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا. یہ موسیٰ سب کو توحیدی بنا دے گا، بت پرستی چھڑا دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ظاہر کر دے گا زمین میں فساد. او کے نیچے لکھا ہے دوم خطرہ ملکی، یا کم از کم اپنی پارٹی بنا لے گا. وقال موسیٰ، سبحان اللہ، وقال موسیٰ، نیچے لکھا ہے استبداد موسوی، نیچے لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الاستعاذۃ والدعاء. نبیوں کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. ہر نبی نے مصیبت تکلیف میں وقت صرف کسے پکارا ہے؟ اللہ کو. وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذتو، بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں، بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے. نیچے لکھا ہے فرعون وغیرہ فرعون. لا یؤمنو، جو یقین نہیں رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. میں ایسے ہر متکبر سے اللہ کی کس میں آ گیا ہوں؟ پناہ میں آ گیا ہوں. اور متکبر کے اوپر لکھا ہے سبب ظلم نمبر 1 قساوت قلبیہ. اور تکبر اس کو ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو. اور بیوم لا یؤمن کو نیچے لکھا ہے دوم تکذیب جزا. وقال رجل مؤمن، سبحان اللہ. فرعون کی پارلیمنٹ میں مشورہ شروع ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرعون نے پہلا مشورہ دیا کہ ان کے بچوں کو کیا کروا دو؟ قتل. کابینہ نے وہ فیصلہ منظور کر لیا. دوسرا دیا ضرونی اقتلو موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو کیا کرتا ہوں؟ قتل کرتا ہوں. اس پہ باس مباحثہ ہو رہا تھا. قتل کی یہ جو قرارداد تھی یہ منظور ہونے کے بالکل قریب تھی کہ فرعون کی پارلیمنٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. کون ہے وہ فرعون کا اپنا چچا زاد ہے. وہ فرعون کا اپنا چچا زاد ہے، لیکن خدا نے اس کو توحید کے مسئلے کی سمجھ دی ہوئی ہے. اگرچہ ابھی تک اس نے اپنے عقیدے کو آج سے پہلے ظاہر نہیں کیا، لیکن آج جب دیکھا کہ یہ ظالم تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بندہ فرعون کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا، اکیلا کھڑا ہو گیا. نہ نماز پڑھی ابھی تک، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی اور نے کی. صرف اس نے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کے کچھ بول بولے، توحیدی حضرت موسیٰ کا دفاع کیا. اللہ نے قرآن میں اس کو لقب دیا قال رجل مؤمن. پکے ٹھکے مومن بندے نے فرعون کے دربار میں یہ بات کہی ہے. ہاں، اتنی بڑی عظمت ہے. اور اللہ نے اس کی تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. 3 تقریریں اللہ نے اس کی قرآن میں ذکر کی ہیں جو یہاں آ رہی ہیں. اس لیے کوئی چھوٹی بات نہیں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان ہو جائے. یہ ہمارا کمال نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے دے دیتا ہے. خیر یہ کھڑا ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تعارف کراتا ہے پہلے قرآن. وقال رجل، اوپر کیا لکھا ہے؟ لوگوں کو یہ مشورہ سن کر، لوگوں کا مشورہ سن کر کہا ایک شخص نے. وقال رجل، کہا ایک مرد نے، مؤمن، جو کہ کیا ہے؟ مومن ہے. ایک بات اور بھی سمجھو، پورے قرآن میں اللہ نے مشرک کے لیے رجل کا لفظ نہیں استعمال کیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرک کے لیے اللہ نے رجل کا لفظ، اللہ نے پورے قرآن میں رجل، رجال کے الفاظ توحیدیوں کے لیے استعمال کیے، کیونکہ رجل اسے کہتے ہیں جو حقیقتاً مرد ہو، جرأت مند ہو، بہادر ہو. اور یہ صفت ہوتی ہے توحیدی میں. معلوم ہوا کہ مشرک اور بزدل بندے کا توحید کا مسئلہ بیان کرنا یا سننا یا بیان کروانا اس کے بس کی بات ہی نہیں. وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا. اوپر کیا لکھا ہے؟ صفت اول. نیچے لکھا ہے یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. من آل فرعون، تھا فرعون کے خاندان سے، تھا فرعون کے خاندان سے، فرعون کے خاندان سے تھا. او حاشیہ 2 دیکھو، صفت ثانیہ کو اس لیے مقدم کیا
تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص فرعون کے خاندان میں سے تھا. اگر اس کو مؤخر کیا جاتا نا وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ من آل فرعون، اگر اس کو من آل فرعون سے مؤخر کیا جاتا تو مطلب یہ بنتا کہ وہ آل فرعون سے صرف اپنا ایمان چھپا رہا تھا، یہ نہ پتہ چلتا کہ وہ خود آل فرعون میں سے تھا. تو یہ بتانے کے لیے اللہ نے یکتم ایمانہ کو مؤخر کر دیا اور من آل فرعون کو مقدم کر دیا. تھا وہ شخص مومن من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ صفت ثالث جو اب تک چھپا رہا تھا اپنے ایمان کو، جو اب تک اس نے کیا کہا. اتقتلون کے اوپر لکھا ہے حصہ اولا تقریر، حصہ اولا تقریر اول، پہلی تقریر کا پہلا حصہ ہے، پہلی تقریر کا پہلا حصہ ہے. کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. تین باتیں ذکر کی. کہنے لگا ظالموں، تم نے اگر موسیٰ کو سزا دینی تھی تو کوئی اور دے دیتے. اتقتلون، تم موسیٰ علیہ السلام کو سزا بھی کس کی دینا چاہتے ہو؟ قتل کی. استبعاد اول، سزا بھی قتل کی دے رہے ہو. نمبر دو، کوئی جرم ہوتا تم موسیٰ کو سزا دیتے تب بھی بات تھی، لیکن تم موسیٰ کو سزا اس وجہ سے دے رہے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب صرف کون ہے؟ استبعاد دوم. اگر تم موسیٰ کو سزا دیتے ربی اللہ پر اس حال میں کہ وہ اپنے اس دعوے پہ کوئی دلیل نہ لاتا تب بھی کوئی بات تھی، لیکن حال یہ ہے کہ قد جاءکم بالبینات، وہ تو تمہارے پاس دلیلیں بھی لے کے آیا ہے. استبعاد اول کے سزا بھی قتل کی دے رہے ہو، استبعاد دوم کہ سزا بھی اس بات پہ دے رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ربی یلا. استبعاد تین کہ اگر وہ یہ دعویٰ بلا دلیل کرتا تب بھی بات تھی، اس پہ سزا دے رہے ہو کہ وہ دعویٰ بھی بد دلیل لے کے آیا ہوا ہے. اس لیے دیکھو اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو؟ اور اتقتلون کے نیچے لکھا ہے استبعاد اول یعنی سزا بھی قتل کی. رجلن، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، ان یقولا اوپر لکھا ہے دوم، اوپر کیا لکھا ہے؟ نیچے لکھا ہے محض اس بات پر کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب صرف کون ہے جی؟ اللہ. قد کے نیچے لکھا ہے سوم، اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. تو یہ اس کی تقریر کا حصہ اول پورا ہو گیا. اب بات سمجھو، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے مطاف میں، اور مطاف میں جا کے حضرت نے اللہ کی توحید بیان کرنی شروع کی. سخت وقت تھا، مکے کے مشرک بے ایمان وہ نبی علیہ السلام پہ حملہ آور ہو گئے، حضرت پہ حملہ آور ہو گئے. حضرت کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. حضرت ابوبکر صدیق اس امت کا رجل مومن، اس امت کا رجل مومن. حضرت صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے آئے، آ کے ان کافروں کو دھکے مارے، دھکے مار کے درمیان سے نبی علیہ السلام کو نکالا. اور حضرت صدیق اکبر کی زبان پہ بھی جملے آئے اتقتلون رجلا ان یقولا ربی اللہ. اور کافروں کیوں میرے مرشد کو مارتے ہو؟ جرم کیا ہے؟ یہ صرف کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب صرف کون ہے جی؟ اللہ ہے. وَإِن یکو پر کیا لکھا ہے؟ حصہ دوم، حصہ ہاں بڑا بلیغ انداز میں کہتا ہے. کہتا ہوں میری قوم والو سمجھو، اگر یہ جھوٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے، اگر یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے بالفرض جیسے تم کہتے ہو، تو پھر فعلیہ کذبہ، اس کے جھوٹ کی سزا تو اسے اللہ دے کے رہے گا نا. لیکن اگر بالفرض یہ کیا ہوا؟ سچا ہوا، تو پھر یہ جس عذاب سے میں ڈراتا ہے وہ عذاب تم پر آ جائے گا. لہذا اسے قتل نہ کرو. اس کو خود تو یقین تھا، لیکن یہ تبلیغ کا ایک انداز ہے. فرمایا وَإِن یَکُ کاذبًا، اگر ہوا یہ جھوٹا، اگر ہوا یہ، وَإِن یَکُ کے نیچے لکھا ہے بالفرض، اوپر لکھا ہے یہ تلطیف فی دعویٰ و تدریج فی الہدایہ ہے، ورنہ مومن کو تو یقین تھا. اگر یہ ہوا جھوٹا فعلیہ کذبہ، پس اس پر وبال ہے اس کے جھوٹ کا. نیچے لکھا ہے بوجہ محذول من اللہ
ہونے کے قتل فضول ہے، یعنی اللہ خود اس کو پکڑ لے گا، تم قتل نہ کرو۔ وہیں یکو صادقاً، اور اگر ہوا یہ سچا، یصبکم تو پہنچے گا تمہیں، یصبکم پہنچے گا تمہیں، نیچے لکھا ہے پھر قتل اور مضر ہے، بعض الذی یعدکم، بعض وہ عذاب جس سے یہ تمہیں ڈراتا ہے، نیچے لکھا ہے سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور، ان اللہ یقیناً اللہ، ان اللہ یقیناً اللہ۔ اس جملے میں دو احتمال ہیں، اس جملے میں پہلا احتمال کی ادخال الہی ہے، پہلا احتمال کی ادخال الہی ہے، اور یہ جواب ہے سوال مقدر کا۔ میں نے وہاں کہا تھا کہ ادخال الہی کسی مضمون کے درمیان اچانک اللہ کا ارشاد آتا ہے، لیکن وہ غیر مربوط نہیں ہوتا، کسی شبے کا وہ جواب ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہو رہا تھا، اللہ کیا رجل مومن کی اس تقریر سے فرعون کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کافروں کو کوئی فائدہ ہوا؟ جواب فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ حد سے نکلے ہوئے مشرک اور جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کو کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ یہ احتمال اول ہے۔ احتمال دوم اوپر لکھ لو، مقولہ رجل مومن، اوپر کیا لکھ لو؟ مقولہ رجل مومن۔ مقولہ رجل، اور سمجھو رجل مومن کی تقریر ہی کا یہ حصہ ہے۔ میری طرف دیکھو، اب بات کو سمجھو۔ کہتا ہے دیکھو ہمارے پورے مصر میں حضرت موسیٰ جیسے اخلاق بھی کسی کے نہیں، حضرت موسیٰ جیسا کردار بھی کسی کا، اس کے پاس جو معجزات ہیں اس طرح معجزات بھی کسی کے پاس نہیں۔ سمجھائی میری بات؟ معلوم ہوا کہ موسیٰ تو ہدایت پر ہے، معلوم ہوا کہ موسیٰ تو، اور قانون یہ ہے کہ اللہ کسی مسرف اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، تو معلوم ہوا حضرت موسیٰ حد سے نکلنے والا بھی نہیں، جھوٹا بھی نہیں، بلکہ سچا اللہ کا رسول ہے، موسیٰ کی بات مان لو۔ اصل بات یہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے جو ہو حد سے نکلنے والا، یعنی مشرک، کذاب، جھوٹا۔ حاشیہ نمبر 4 پڑھ لو، جلدی نہیں ہے، حاشیہ نمبر 5 حاشیہ نمبر 5 دیکھ لو۔ جواب سوال مقدر کہ اس تقریر سے فرعون کو بھی فائدہ ہوا یا نہ، دیکھ رہے ہو جی؟ یہ پہلی بات آ گئی۔ نمبر 2، اد شیخ، یا یہ مومن کا مقولہ ہے، انہو لو کان مسرفن، مقولے کا حاصل یہ ہے کہ بے شک موسیٰ اگر مسرف اور جھوٹا ہوتا، لما ہداہ اللہ تعالی، تو اللہ اس کو ہدایت نہ دیتا بینات کی طرف، اور نہ اس کی تائید کرتا ان معجزات کے ساتھ۔ یا قوم، یا اور حصہ سوم، اس کی تقریر کا حصہ ہے سوم، اے میری قوم والو، اے میری قوم والو، لکم اليوم، لکم الملک اليوم، تمہاری بادشاہی ہے آج، ظاہرین فی الارض، اور غالب ہو زمین میں، لیکن بتاؤ فمن ینصرنا، کون ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر آ گیا۔ حاشیہ نمبر 6 دیکھو، یعنی ما تحت الاسباب، مادی طاقتیں خدائی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ او قوم والو، تم بادشاہ ضرور ہو، طاقت میں ہو، لیکن خیال کرو اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ قال فرعون، قالا، یہاں تک تقریر تھی کس کی؟ رجل مومن کی، اور اس کی تقریر کے کتنے حصے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، ایک، اگر جھوٹا ہے تو اس پہ جھوٹ کا وبال آئے گا، اگر سچا ہے تو اس کی تکذیب نہ کرو، 2۔ نمبر 3، تم واقعی آج زور طاقت میں ہو، لیکن اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہاری یہ طاقتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اب فرعون نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو اس کی باتیں سننے لگ گئے ہیں، لوگ تو اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، اب فرعون کو تکلیف ہوئی، جیسے آج کے زمانے میں بڑے بڑے فرعون ہیں، جب کوئی خدا کی توحید سننے کے لگ جاتا ہے نا تو فوراً وہ آ کے اپنا وہی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال فرعون کو بڑی تکلیف ہوئی،
اس لیے فرعون کھڑا ہو گیا اور رجل مومن کے مقابلے میں اس نے ایک اور تقریر کی. جس تقریر کا نچوڑ کیا ہے، کہنے لگا او میری قوم والو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میرے تم پر بڑے احسانات ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس لیے میرا مشورہ تو وہی ہے جو میں نے پہلے تمہیں دے دیا ہے، اور میں تمہیں کامیابی والے رستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. میرا مشورہ وہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کرو بس. کالا فرعون، کہا فرعون نے، نیچے لکھے مخالفت فرعونی، ما اریکم، میں نہیں مشورہ دیتا تمہیں، الا ما ارا، مگر جو مشورہ میں تمہیں دے چکا، مگر جو مشورہ میں تمہیں، نیچے لکھے نہیں مشورہ دیتا میں مگر وہی جو دے چکا، یعنی قتل موسیٰ. وما اہدیکم، اور نہیں راہ دکھاتا میں تمہیں، الا سبیل الرشاد، مگر راہ کامیابی والا، مگر راہ کامیابی والا. تقریر ثانی علی سبیل ترقی. پھر رجل مومن کھڑا ہوا، وقال الذی آمنا، کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا، یا قوم، اے میری قوم والو، نیچلے کا حصہ ہے اول تحدید دنیاوی، او میری قوم والو باز آ جاؤ، تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود والے بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی خدا کی توحید کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی تباہ ہو برباد کیا، تمہیں بھی تباہ برباد کر دے گا. اس فرعون بے ایمان کی نہ مانو، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. وقال الذی آمنا، کہا اس نے جو ایمان لے آیا، اے میری قوم والو، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے خوف ہے تمہارے بارے، مثل یوم الاحزاب، مثل دن احزاب کے، جس طرح پہلی قومیں آئی تھیں ان پہ عذاب آئے تھے، مجھے بھی تم پر ایسے عذاب کا خوف ہے. مثل داب قوم نوح، مثل حال قوم نوح کے، حال قوم عاد کے، حال قوم سمود کے، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد تھے، نیچے لے کے قوم لوط وغیرہ. وما اللہ یرید ظلما للعباد، نیچے لے کے ادخال الہی. او حاشیہ لکھو جواب سوال مقدر، کیا اتنی قوموں کو برباد کرنا ظلم نہیں؟ سوال تھا نا، اللہ تو نے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کئی قومیں ساری تو نے کیا کر دی؟ ہلاک کر دی. اللہ کیا یہ ظلم نہیں؟ اللہ کہتا ہے ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، میں اللہ ظلم یعنی انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اللہ کسی پہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. وَيَا قَوْمِ، نیچے لکھا حصہ دوم، او میری قوم والو، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے، یوم التناد، او فریاد کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن. اس قیامت کے دن کے سلسلے میں مجھے تمہارا خوف ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے. وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم تولونا، جس دن تم پھرو گے، نیچے لکھے لوٹو گے جہنم کی طرف، مدبرینا، پیٹھ دینے والے، نیچے لکھے موقف حساب سے. او میری قوم والو، مجھے وہ دن نظر آ رہا ہے جب تم مقام حساب سے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور تم جہنم کی طرف روتے گڑ گڑاتے ہوئے جا رہے ہوگے، مجھے اس دن کا ڈر ہے. ہاں، مالکم من اللہ من عاصم، نیچے لکھے نفی شفاعت قہریہ، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ رکھے کون؟ اللہ. فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ کے نیچے کیا لکھے؟ ادخال الہی. اور جواب ہے سوال مقدر کا. سوال تھا کہ کیا رجل مومن کی اس تقریر سے انہیں کوئی فائدہ ہوا؟ جواب نہ بھائی، اللہ جسے گمراہ رکھنے کا فیصلہ کرے تو اس کو پھر کسی کی تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا. اوپر لکھ لو احتمال دوم، مقولہ رجل مومن.